خوف بھی بہت زیادہ اب خوف ہی بلکہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا. تو ہوتا کس بات کا خوف ہے؟ مطلب موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی, لیکن ہے اب تو ڈر ہی بہت ہو گیا. دونوں چیزیں ہیں اسلام کی تاریخ میں, اسلام قرآن کی تعلیمات میں دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ کہیں اہل ایمان بلکہ کہیں تو اولو العزم پیغمبر وہ اتنے مجبور کر دیے گئے ظالموں کی طرف سے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کئی جگہ سے ہجرت کرنی پڑی. جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہجرت فرما کے تشریف لے جا رہے تھے اور پیچھے فرعون پھر بھی تعاقب کرتا ہوا آیا, پھر اللہ پاک نے اس کو غرق کر دیا. جہاں تک ہم سمجھتے ہیں شاید صرف ہماری دعائیں اثر نہیں رکھتی, دعاؤں کے بھی ایک بڑا اثر ہوتا ہے. جیسے بھائی نے رو کے دعا کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کب سے ہوتی چلی آ رہی تھی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کب دعا مانگی تھی کہ کوئی ان کے لیے ہدایت کا کوئی رہبر رہنما بھیج دیجیے, اور کتنے 100 سال بعد, کتنے 1000 سال بعد جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس قوم میں مبعوث ہوئے. تو دونوں پہلو اسلام کی تاریخ میں ملتے ہیں کہ کہیں تو وہ طالوت جالوت کے وہ معاملات بھی ملتے ہیں کہ جا کے ٹکرا گئے, کہیں یہ معاملہ بھی ملتا ہے کہ جہاں اتنے مجبور ہو گئے تو بنی اسرائیل کی اولادیں ذبح کر دی گئیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف ہجرت فرما گئے. تو اب ان تمام چیزوں کے اندر پھر اللہ پاک نے وہاں سے ان کی تربیت فرمایا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں, دونوں جائیں, بھائی جائیں, لا تخافا بھی فرمایا کہ خوف نہ کیجیے جی. تو وہاں پہ جائیں اور قولا لہ قولا لینا, نرم بات کیجیے اس سے. وہاں دیکھیں بہت ساری چیزیں حکمتاً بھی ہوتی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ لاٹھی پتھر جو آپ اجدہ بن گیا تھا بعد میں معجزے کے طور پہ, ایسا نہیں فرمایا کہ جاتے اس پہ چڑھائی کر دینی ہے, اس کو مار دینا ہے, پتھر لے کے جانا کہ لے کے جانا. مختلف مواقع مختلف حکمت عملی ملتی ہے. تو دعاؤں کا ایک اپنا پاور ہے. جو مسجدوں میں حرم میں رو کے دعائیں ہوتی ہیں, لوگ بسا اوقات مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, لیکن انبیاء کرام علیہ السلام پہ جو واقعات گزرے ہیں تو اس سے سبق ملتا ہے کہ دعاؤں کی اپنی اہمیت ہے اور طاقت کی اپنی اہمیت ہے. جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا گیا معاذ اللہ, پھر وہاں سے آپ ہجرت فرما کے خاموشی سے نکل گئے. عاصم 2 منٹ ہمارے پاس ہیں, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جتنی گفتگو جمعۃ المبارک ہم ابلاغ کی بات کر رہے تھے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہم پتہ نہیں اس وقت کس سے بات ایک ہی وقت میں کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہے آپ کی نظر میں, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اتنے اہل علم بول رہے تھے تو میں سن رہا تھا اس نظر سے جس نظر سے شاید ٹی وی کی اسکرین کے پار بیٹھا ہوا کوئی شخص جو ہے وہ علماء کو سن رہا تھا. اور وہ تصور میں مجھے چند جو ہے وہ یونیورسٹی کے لڑکے جو ہے وہ نظر آتے ہیں, اور عمیر بھائی کہتے ہیں کہ ڈی سینٹیسائز جو ہے وہ ہو چکے ہیں, اور پھر میمونہ آپا بتاتی ہیں کہ ہمیں قرآن کی طرف واپس لوٹ کے آنا ہے. تو وہ ایک بچہ ڈی سینٹیسائز جو ہے وہ کہتا ہے کہ بات جو ہے کوئی کر رہے ہیں, مشورہ یہ اپنی طرف سے عالم بنے بیٹھے ہیں کہ ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا. جی بھائی قرآن کے اندر ان مسائل کا کیا جو ہے وہ لینا دینا ہے, یہ وہ بچے آپس میں بات کر رہے ہیں. میں تصور کر رہا ہوں, تو میں نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کمیونیکیشن کا ماڈل ڈیولپ کیا ہے وہ ہاریزونٹل ہے, ٹھیک, جبکہ کمیونیکیشن کا جو سب سے پہلا کمیونیکیشن ہوئی ہے وہ ورٹیکل ہوئی ہے. اچھا, الستو بربکم پہ. اچھا جی, پہلی کمیونیکیشن ہے دیٹ از ورٹیکل. ٹھیک ہے, کلام اللہ ہے, یہ ورٹیکل کمیونیکیشن ہے. آپ دنیا کے جس نظام سے اور اسباب کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ ہاریزونٹل جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے. تو جب تک آپ اپنی وہ ورٹیکل کمیونیکیشن اپنے دل کے ساتھ رب کے ساتھ نہیں جوڑتے, اس کے کلام کے ساتھ نہیں جوڑتے, آپ کو حل نہیں مل سکتا. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں جی. یہ بہت ہی اب ایک نقطہ آفرینی ہے, اور آپ دیکھیں اگر آپ کو مختلف, تو یہ سب ایک ہی سمت میں ہم جا رہے ہیں. وہ اقبال نے جو کہا تھا وہ میں آپ کو وقفے کے بعد آپ سے شیئر کرتا ہوں, اور آپ کی مہربانی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت ہم پہ اپنا کرم, فضل اور رحم اسی طرح جاری و ساری رکھے.